السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں حکیم حافظ بلال احمد۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اور آپ کے اہل خانہ کو، دوست احباب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، صحت و تندرستی دے اور ہر قسم کی چھوٹی بڑی مرض سے محفوظ رکھے، ہر قسم کے شر سے بچائے۔ دیکھو ناظرین، آج میں آپ سے بول فی الفراش یعنی بستر پر پیشاب کے متعلق آپ سے میں اپنے تجربات، مشاہدات اور معمولات شیئر کروں گا۔ یہ بہت سارے دوستوں نے مجھ سے پوچھا بھی ہے۔ میری پریکٹس میں بہت سارے ایسے بچے آئے ہیں کہ جو نیند میں بستر پر پیشاب کرتے ہیں، اور بہت سارے ایسے ینگ نوجوان بھی آئے ہیں کہ جو ابھی تک بستر پر ہی پیشاب کرتے ہیں، اور ایک تو ایسا آدمی بھی آیا جس کی عمر 50 سے اوپر تھی، اور اس کے بقول کہ وہ 20 سال سعودی عرب میں بھی کام کر کے آیا ہے، لیکن اسے بھی یہ مرض لاحق تھا۔ بہت ساری بیٹیاں اپنے بچوں کو لے کر میرے پاس مکتب میں بھی آئی ہیں، جنہوں نے بہت زیادہ پریشانی کا اظہار کیا کہ ہمارے بچے جو ہیں ہفتے میں 2-3 بار بستر پر پیشاب کر دیتے ہیں۔ کئی بچیوں نے تو کہا کہ ہمارے بچے روزانہ ہی پیشاب کر دیتے ہیں، اس لیے ہم کہیں آنے جانے کے قابل نہیں ہیں، کسی کے ہاں مہمان نہیں جاتے، کیونکہ اگر جائیں تو بچے بھی ساتھ جاتے ہیں اور پھر وہ وہاں ان کے بستر پر پیشاب کر دیتے ہیں اور وہ پھر برا محسوس کرتے ہیں۔ ہم نے بہت سارے علاج وغیرہ کروائے ہیں، لیکن کو خاطر خواہ ہمیں فائدہ نہیں ہو رہا۔ قانون مفرد اعضاء میں اس کا بہت سادہ، بہت آسان اور مفید اور مجرب علاج موجود ہے۔ ہم نے بے شمار مریضوں کا علاج کیا ہے اور الحمدللہ کر رہے ہیں۔ قانون مفرد اعضاء میں اس کی تحریک جو ہے وہ ریشے والی ہے، اعصابی ہے، بلغمی ہے۔ اس لیے آپ بچوں کو یا جو بھی اس مرض کا شکار ہو، اسے ریشے والی چیزیں، بلغم پیدا کرنے والی چیزیں یا ٹھنڈی چیزیں مکمل طور پر بند کر دیں۔ ان میں سادہ دودھ ہے، چاول ہیں، ان میں ابلے ہوئے چاول ہیں، میٹھے ہیں، کھیرا ہے، خربوزہ ہے، تربوز ہے، کیلا ہے، امرود ہے، سردہ گرما ہے۔ اس کے علاوہ کدو، ٹینڈے، بیل والی توری، حلوہ کدو، بھنڈی، اروی، دال ماش، سیری پائے، مولی، گاجر، شلگم، یہ آپ مکمل طور پر بند کر دیں۔ اس کے علاوہ جو سفید بوتلیں ہیں ان میں ٹیم ہے، ان میں سپرائٹ ہے، 7 اپ ہے، ڈیو ہے، یہ مکمل طور پر بند کرا دیں۔ لسی دہی کی بھی آپ نے نہیں پلانی، اور جو دودھ والی کچی لسی بنتی ہے وہ بھی آپ نے نہیں پلانی، اور سکنجبین بھی آپ نے نہیں پلانی۔ ان چیزوں کو مکمل طور پر آپ بند کر دیں۔ جو آپ نے غذا کھلانی ہے ان میں ہر قسم کی ترشی ہے، اچار آپ کھلائیں، دہی آپ کھلائیں، دہی بلے کھلائیں، پکوڑے کھلائیں، تکے کھلائیں، کباب کھلائیں، آملے کا مربع کھلائیں، ریڑھ کا مربع کھلائیں، آملیٹ کھلائیں، کالے چنے بھنے ہوئے کھلائیں یا سالن کی شکل میں کھلائیں، بیسن کی روٹی کھلائیں یا بیسن کے پکوڑے کھلائیں۔ اس کے علاوہ بڑا گوشت، بڑے گوشت کا قیمہ، دال مسور، اس کے علاوہ چھوٹے پرندوں کا گوشت آپ تسلی سے کھلائیں۔ اس میں سرخ مرچ ڈالیں، پیاز زیادہ ڈالیں، ادرک ڈالیں، لہسن ڈالیں، اور دیسی گھی میں پکائیں یا روغن زیتون میں پکائیں اور بچوں کو کھلائیں۔ چائے بھی آپ دے سکتے ہیں،
لونگ دارچینی کا کہوا بھی آپ دے سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ باقی آپ تمام چیزیں بند کر دیں۔ جو آپ نے پھل کھلانے ہیں وہ ترش آڑو آپ کھلائیں، ترش انار کھلائیں، ترش آم کھلائیں، فالسا کھلائیں، جامن کھلائیں، پپیتا کھلائیں۔ ڈرائی فروٹ میں آپ مونگ پھلی آپ کھلا سکتے ہیں، کھجور آپ کھلا سکتے ہیں، مچھلی آپ کھلا سکتے ہیں، ہر قسم کا آپ کباب کھلا سکتے ہیں، آپ سرسوں کا ساگ کھلا سکتے ہیں، پالک کا ساگ بھی کھلا سکتے ہیں، باتھو کا ساگ بھی آپ کھلا سکتے ہیں۔ جو آپ نے غذا دینی ہے وہ بھی آپ کو میں نے بتا دی، جو آپ نے پرہیز کرنا ہے وہ بھی میں نے آپ کو بتا دیا۔ اب جو آپ نے نسخہ جات استعمال کروانے ہیں وہ بھی آپ نوٹ کر لیں، سن لیں۔ ان میں ایک تو قانون مفرد اعضاء کا نسخہ بڑا مشہور ہے 2 ملین کا۔ وہ آملہ 1 تولہ اور حلیلہ سیاہ بریاں 4 تولہ، پھٹکڑی بریاں جو ہے وہ 2 تولہ، اور تیسرا اس میں دارچینی ڈالیں وہ بھی 1 تولہ۔ آملہ 1 تولہ، دارچینی 1 تولہ، پھٹکڑی بریاں 2 تولہ اور حلیلہ سیاہ بریاں 4 تولہ۔ اس کو اچھی طرح صفوف کی شکل دے لیں اور 250 ملی گرام والا کیپسول بھر لیں۔ صبح دوپہر شام جو ہے لونگ دارچینی کے کہوا سے کھلائیں۔ عمر کے حساب سے آپ مقدار خوراک کم یا زیادہ بھی کر سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ معجون آرد خرما، معجون آرد خرما وہ ایک بہت معروف اور مشہور نسخہ ہے، وہ بھی آپ نے صبح دوپہر شام کھلانا ہے۔ معجون آرد خرما یہ کسی بھی بنی ہوئی کمپنی کا لے لیں، یہ بنا بنایا بھی مل جاتا ہے۔ اگر آپ خود بنانا چاہیں تو ہر کتاب میں اس کا نسخہ موجود ہے۔ معجون آرد خرما یہ بھی آپ نے صبح دوپہر شام کھلانا ہے۔ اگر آپ یہ دونوں نسخے کھلائیں گے تو انشاءاللہ 1 ماہ کے علاوہ سے یہ آپ کا بچہ یا آپ کا مریض مکمل طور پر صحت یاب ہو جائے گا۔ آپ پرہیز بھی کریں، غذا بھی وہی کھلائیں اور ساتھ یہ نسخہ جات بھی استعمال کریں۔ اگر آپ یہ نسخہ جات خود بنا لیں تو آپ استعمال کریں، اگر نہیں بنا سکتے تو ہم سے آپ بنے بنائے بھی یہ نسخہ جات منگوا سکتے ہیں۔ اسے اپنے معمولات میں لائیں، انشاءاللہ جو بھی بچے بستر پر پیشاب کرتے ہیں وہ انشاءاللہ دوبارہ اس مرض کا شکار نہیں ہوں گے۔ مجھے اور میرے اساتذہ کو اپنی دعا میں ضرور یاد رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔